جی 365 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں طارق خان، اور آج ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ موجود ہیں۔ ان سے کچھ بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے خاص طور پر مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے کیا علی صاحب یہ بتائیے کہ جو مذاکرات ہیں وہ تعطل کا شکار کیوں ہیں، اور کیوں جو ہے وہ پی ٹی آئی اس مذاکرات سے پیچھے ہٹ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذاکرات کے لیے تو ہماری شرائط بڑی کلیئر تھی۔ آپ 26 نومبر کے اور 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور ہمارے سیاسی قائدین کا اور ہمارے کارکنوں کو ان کو رہا کریں۔ تو مطلب یہ تو کوئی بہت ہی آسان ہے اس حکومت کے لیے۔ اگر آپ کی دال مطلب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ فوراً کمیشن بنائیں۔ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے 26 نومبر ہے، ہمارے لیے تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نہ بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے کہ گولی کیوں چلائی ہمارے نہتے لوگوں کے اوپر۔ تو آپ کمیشن بنا دیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ اور 9 مئی ان کو لگتا ہے نا، ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے، ایک پارٹی کو توڑنے کے لیے جس طرح سے 9 مئی کا استعمال ہوا، تو میں صرف اتنا سمجھتی ہوں آپ انکوائری کر لیں۔ جوڈیشل کمیشن 3 جو ہائی ہمارے اس وقت بیٹھے ہیں جسٹسز سپریم کورٹ کے، ان پر آپ مشتمل ایک کمیشن بنائیں۔ کیونکہ چوتھی دفعہ جب مذاکرات ہونے تھے تو حکومت جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ان کے لیے کوئی نہ کوئی لاہے عمل لائے تھے، کوئی بات کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بھاگ گئے۔ ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی جاتی وہاں بات کرتی تو شاید رستے نکلتے۔ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں، ایک طرف حکومت کہتی ہے وہ مذاکرات کرے گی، دوسری طرف وہ ہمیں اریسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، دوسری طرف ہمیں صرف ایک کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، ہمیں ایک پرامن جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ فوکل پرسن جو تھے مذاکراتی کمیٹی کے، ان کے گھر ان کے دفتر کے اوپر آپ نے فائرنگ کروائی۔ اسی وقت آپ یہ دیکھیں کہ مطلب بوگس کیس کے اندر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو جس طرح کی سزا دی گئی، یہ ساری چیزیں مطلب ان لوگوں سے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ مذاکرات کا چورن بھی بیچتے ہیں اور ظلم و ستم کا بازار بھی گرم کرتے ہیں۔ تو ان کے تو اپنے 2 سٹینڈرڈز ہیں، پہلے کلیئر تو کر لیں انہوں نے کرنا کیا ہے۔ جمہوریت جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ بات چیت کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ یوں کٹ آف کر دے گی، پی ٹی آئی بات نہیں کرے گی، آگے نہیں بڑھیں گی، تو جو معاملات ہیں وہ کیسے چلیں گے؟ جمہوریت کیسے چلے گی؟ سیاست کیسے چلے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم جمہوریت کہتے کس کو ہے؟ جمہور کی آواز کو نا۔ جمہور کی آواز سنتا کون ہے؟ یہ جو حکومت آئی ہوئی ہے، کیا یہ جمہور کی آواز سے آئی ہوئی ہے؟ کیا ان کی منتخب حکومت ہے یہ؟ پہلے تو یہ مجھے یہ بتائیں نا، یہ کس کے مینڈیٹ پر بیٹھے؟ یہ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو، وزیر اعظم عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے، یہ ہمارے مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو اس چوری کا جواب تو یہ دے لیں ان کی۔ دیکھیں، اور اس کے بعد ہمارا قانون اور آئین کہتا ہے حاکمیت صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ پاکستانی عوام کرے گی۔ آپ تو نہ عوام کو مانتے ہیں، نہ پاکستانی قوم کے کسی فیصلے کو مانتے ہیں، اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے؟ آپ بات کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں جب عمران خان تو اس وہی ڈاکہ ڈالا گیا، تو اس پہ آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ 2018 میں بھی ہماری سیٹس دی گئی تاکہ ہمیں ایک ایسی لولی لنگڑی حکومت دی جا سکے کہ جس کے اوپر جو مقتدرہ ہے وہ ذرا کنٹرول کر سکے۔ مجھے یہ بتا دیں، رات کے اندھیرے میں خواجہ آصف صاحب کو کس نے سیٹیں دی تھی؟ میں کئی نام ایسے لے سکتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی اور مقصد یہی تھا۔ ہم 2013 میں بھی پاپولر تھے، ہم 2018 میں بھی تھے، اور 2023 میں تو جو اس پارٹی کے ساتھ سلوک کیا گیا اس کے باوجود سلوٹ ہے پاکستانی عوام کو کہ وہ ہمارے لیے نکلے۔ بلے کا نشان نہیں تھا، کینڈیڈیٹس کو آپ نے فارم سبمٹ کرانے کی اجازت نہیں دی، ہمارے لوگوں کے ساتھ جو کیا گیا، ہم کیمپین نہیں کر سکتے تھے، اس کے باوجود مطلب اس ملک میں دیکھیں 8 فیبرری کا ایک عوام کا فیصلہ نہ مان کر سپریم کورٹ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہائی کورٹس انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسلام آباد ہائی کورٹ کی میں بات کر رہی ہوں جو کل وہاں پر حال ہوا ہے۔ صحافیوں کا کیا حال ہو رہا ہے، عوام کا کیا حال ہو رہا ہے، ہر طبقہ تباہ کر دیا اس ملک کا، ہر نظام تباہ کر دیا اس ملک کا۔ عدالتوں کے حوالے سے تو آپ انا للہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو ریلیف کہاں سے ملے گا؟ کوئی امید کرتے ہیں کوئی ریلیف ملنے کی؟ دیکھیے، اگین وہ والی بات ہے، آپ 26ویں ترمیم لے کر آئے صرف اس لیے کیونکہ یہ جو پارٹی مسلط ہے نا، اس کا مائنڈ سیٹ میں آپ کو بتا دوں، اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ وکیل نہیں کرتے،
یہ پورا عدالتوں کو 26 ترمیم سے ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کی پالیسی کرتے ہیں. جیسے ہم پہلے کہتے تھے نا، آپ سب لوگوں کے دل پی ٹی آئی کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ تحریک انصاف اور بانی کہہ کر نام لیتے ہیں، حالانکہ ان کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے. ان کی تصویر نہیں آپ دکھا سکتے. مجبوریاں سب کی ہیں، مجھے لگتا ہے اب صرف ایک تحریک انصاف کی میں نام لے لیتا ہوں. اچھا یہ یہ بتا دیں کہ جی عمران خان صاحب کے باہر آنے کی موجودہ سینیریو میں کوئی چانس نظر آ رہا ہے آپ؟ دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نا، ان کو ان کے آزاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آزاد ہیں. غلام تو ہم سب 25 کروڑ ہیں جن کی آزادی کی جنگ وہ شخص اندر بیٹھا لڑ رہا ہے. آپ ایک قیدی نمبر 804 ہے نا، آپ یہ دیکھ لیں، وہ ایک آواز لگاتا ہے، ان کو پورا ملک بند کرنا پڑ جاتا ہے. اس شخص کو سزا دلانے کے لیے آپ کو 26ویں ترمیم لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیا باقی کورٹس میں ایڈیشنل ججز لانے پڑ گئے. آپ کی آواز بند کرنے کے لیے پی کا ایکٹ لانا پڑ گیا. تو آپ بتا دیں اس شخص کی سے کتنا ڈرتا ہے یہ نظام. اچھا یہ بتائیں کہ کیا سمجھتی ہیں کہ موجودہ دور جو عدالتیں ہیں ان سے ریلیف ملنے کے کچھ چانس نظر آ رہے ہیں، اور عمران خان کب تک جو ہے وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اب عدالتوں سے ریلیف، آپ دیکھیں ہم تو آتے ہیں عدالتوں میں، ریلیف ملنا نہ ملنا 2 سال سے ہم تو قانونی جنگیں لڑتے ہیں. ایک عدالت سے ضمانت ملتی ہے تو اگلا کیس آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ایک جیل سے رہا ہوتے ہیں، اگلی جیل میں چلے جاتے ہیں. اس کے باوجود ہم پھر بھی ضمانت دائر کرتے ہیں نا. ہمیں این او سی نہیں ملتا پھر بھی ہم آتے ہیں نا عدالتوں میں. اس کا مطلب یہ کہ اب یہ عدلیہ کے سوچنے کا مقام ہے. ہم ان کی توقیر کے لیے کھڑے ہیں، وہ اپنی توقیر کے لیے کب کھڑے ہوں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں، جب پی ٹی آئی کا گھر ٹوٹا تھا نا، ایک بندے کا بھی اگر پاکستانی عوام ریاکٹ کرتی نا تو آگ آپ تک بھی نہ پہنچتی، کیونکہ بچے گا کوئی بھی نہیں. اور جو یہ لا رہے ہیں نا وہ بھی نہیں بچیں گے. پھندا ان کے گلے میں بھی اتنا ہی پڑے گا، لیکن پاکستان کا نقصان ہوگا. ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، ہمارا مفاد نہیں ہے. اتنا آگے تک چیزوں کو نہ لے جائیں کہ ملک کو آپ نے جس تباہی میں جھونک دیا، ملک کا سوچیں. ہم تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں جی چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے. ہم نے کب کہا؟ ہر چیز ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کی توقیر ہماری توقیر ہے. اچھا یہ بتائیں کہ 8 فروری کو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں، اس حوالے سے کیا کوئی بیک ڈور پالیسی چل رہی ہے، کوئی روکنے کے لیے کوئی مذاکرات کسی قسم کی کوئی بات؟ ہماری تو ایک ہی آؤٹ ڈور پالیسی ہے. وہ آؤٹ ڈور پالیسی ہے، کارنر میٹنگز کریں گے تو پولیس آ جائے گی، جلسہ کریں گے تو ایف آئی آرز ہو جائیں گی، نہیں رکے گی عوام تو گولیاں مار دیں گے. ہماری تو پالیسیز آپ کے سامنے ہے کہ یہ حکومت ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے. ہم تو کھڑے ہیں پھر بھی. کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک احتجاج اناؤنس ہوا تھا، اور صبح کے اوقات میں جب جیل ٹائم نہیں تھا تو اس وقت بھی ملاقات ہوئی اور وہ پوسٹ پون کر دیا گیا. تو اس سلسلے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید کوئی مذاکرات جو ہیں وہ بیک ڈور چل رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ بھی جو ہے وہ کینسل کر دی جائے. کوئی ایسی بات آپ کے علم میں؟ جی، میرے نالج میں کوئی ایسی بات آج تک یا ابھی تک نہیں ہے. لیکن سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی احتجاج کی کال دیتے ہیں اور وہی احتجاج کی کال واپس لیتے ہیں، اور کوئی آتھورائز نہیں ہے کہ اس کے کہنے کے اوپر کہیں بھی احتجاج کی کال واپس ہوگی. تو جائیں پھر کر لیں، ان کے پاؤں پکڑ لیں. اچھا یہ بتائیں کہ گنڈا پور صاحب کو تبدیل کر دیا گیا، جنید اکبر آ گئے، آپ کو یہاں لے آئے، سب اگریسو لوگ آ گئے ہیں. تو کیا معاملات اب بہت زیادہ روڈز پہ ہی صرف حل ہوں گے یا کوئی اور بھی طریقہ اس کا ہوگا؟ ایگریسو ہونا کس کو کہتے ہیں آپ؟ اگر ظلم سہنے کو ایگریسو ہونا کہتے ہیں تو ہم سہ رہے ہیں اور سہتے رہیں گے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے لیے آواز اٹھاتی ہوں، میں بولتی ہوں آپ کے لیے، آپ کے مظاہرے میں شامل ہوتی ہوں، اگر اس کو آپ ایگریسو ہونا کہتے ہیں تو میں ہوں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں پاکستانی عوام کی آواز ہوں، پاکستانی عوام کے لیے بات کرتی ہوں، اپنے کارکنوں کے لیے بات کرتی ہوں، اس کو ایگریسو ہونا کہتے ہیں تو میں ہوں. کیونکہ میرے لیے پاکستانی عوام، پی ٹی آئی کے کارکن ہر چیز سے آگے ہیں. آپ لوگ اگر ظلم آپ کے ساتھ ہوگا تو کھڑی میں آپ کے ساتھ بھی ہوں گی. اس ملک کے ہر پسے ہوئے طبقے کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کی آواز بننا. اگر یہ ایگریسو ہونا ہے تو میں یہ غلطی کرتی رہوں گی. اس کی جو بھی سزا ہے، جیلیں دکھا دی، ایف آئی آرز دکھا دی، گولیاں چلا دی، ڈیٹین کر کے دیکھ لیا، دھمکیاں لگا دیں کہ جی اٹک تک جائیں گی تو دیکھیں گے آپ کو، آپ اٹک چیلم تک تو پہنچ کے دکھائیں. تو پہنچی نا. آخری سوال میرا یہ ہے کہ
آپ لوگ جب بھی سیاسی جماعتیں جو بھی جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ہمارے بہت دوست ہوتے ہیں یہ سارے لوگ، لیکن جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں تو یہی ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. آپ بھی پیکا ایکٹ لے کے آئے آرڈیننس کے تحت، لیکن اب انہوں نے قانون بنا کے یہ بھی لے آئے. تو اس یہ ڈفرینس کیوں ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہوتی تو آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جب اقتدار میں ہوتے تو ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ یہ بہت غلط پالیسی ہے. پالیسی صرف اسی چیز کے اوپر بننی چاہیے، کسی کے کہنے کے اوپر، کسی کی ڈکٹیشن کے اوپر پالیسیز نہیں آنی چاہیے. آپ کو بھی پتہ ہے 26ویں ترمیم کہاں سے آئی تھی، آخری تک مسودہ کسی کے پاس نہیں تھا. پیکا ایکٹ کہاں سے آیا ہے، آخر تک مسودہ کسی کے پاس نہیں تھا. تو اس لیے چھوڑ دیں. ہم اسی ایک بات کے خلاف تو کھڑے ہیں کہ پولیٹیکل فیصلے پولیٹیکل لوگوں کو کرنے چاہیے، جن کا جو ڈومین ہے انہی ڈومین میں ہونا چاہیے. جب کہیں سے انفلوئنس نہیں ہوگا تو کوئی بھی حکومت یہ فیصلے نہیں کرے گی. لیکن میں اتنا سمجھتی ہوں کہ یہ سب چیزیں اگر ہم نے کی ہیں تو ہماری بھی غلطیاں تھیں، اور آئندہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہم نے کیا ہے ان میں اگر کوئی غلطیاں کی ہیں تو آئندہ کے لیے ان کو بہتر کریں. تھینک یو، بہت شکریہ.